अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सब के लिए। अभी हाल ही में एक ईद शो पे जाने का जो है इत्तेफाक हुआ और ईद शो पे पता है पूरा लगा हुआ था, अच्छी सी टेबल लगी हुई थी, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बातें क्या हो रही थी? बातें हो रही थी सियासत की, महंगाई की, मायूसी की। हर कोई आपस में लड़ रहा था, इख्तिलाफ था और अब ईद भी आने वाली है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपसे इस बारे में बात करें कि ईद आती है सेलिब्रेशन के लिए और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। हमें जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कम करें तो कम है, शुक्र अदा करें तो वो कम होगा कि देखिए हम फ़लस्तीन की तरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मुल्क है, हम आज़ाद हैं, हम ईद मना सकते हैं। महंगाई तो कहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में इतनी ही इन्फ्लेशन है और खुदा करे कि हम इस इन्फ्लेशन को फ़ाइट भी कर सकें और मज़ीद अपने आप को काबिल कर सकें कि हम और कमाएँ और हमें ये मसला जो है वो ना हो। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ आ जाती है कि हम हर वक्त बुरी बात करते हैं, हम बुरी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, हम मायूस रहते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, आगे कुछ नहीं है। और हम ईद जैसे खूबसूरत मौके पर भी सिर्फ मायूसी की बात करते रहते हैं। एज अ रिज़ल्ट लोग डिप्रेस रहना शुरू हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एंग्री रहते हैं और बहुत सारे ऐसे जहनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर एहसन नवीद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप आए हैं। सबसे पहले तो हमारे आज जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो देख रहे हैं ईद का फ्लेवर भी आ चुका है, अब सब लोग कुर्बानी करेंगे, लेकिन हर घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कहेगा ईद क्या है, बस सोते ही रहते हैं, क्या है कुर्बानी नहीं देखनी, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, या क्या करनी कुर्बानी, महंगाई इतनी है, और हर चीज़ में तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, हमेशा मायूसी की खबर फैलाना, मायूस चीज़ों को डिस्कस करना, इसके ऊपर ज़रूर बात करें ताकि लोग ये इस ईद एटलीस्ट ये ना करें। देखिए डॉक्टर ताहिरा, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात की है कि बिल्कुल हम मानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मायूसी भी और ये सारे हालात जो है वो, लेकिन कब शुरू से अगर हम देखें तो किसी भी दौर के अंदर ये चीज़ें तो हमें देखने को मिल रही होती हैं। हमारे दीन से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि मायूसी कुफ्र है, हमने पॉजिटिव देखना है। हाँ, हमारा दिल खफा होता है, हम उदास होते हैं, हम अपने हालात देखते हैं, अपनी मजबूरियाँ देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी, अगर हम 20,000 रुपये में कहीं ट्रिप कर सकते हैं तो 20,000 रुपये में कोई बिज़नेस भी ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10,000 रुपये का कोई मसाज करा सकता है तो 10,000 रुपया जो है वो अपने लिए जमा करके उसको सेविंग के लिए भी रख सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने अपनी सोसाइटी के अंदर करनी है, क्योंकि अभी जो सिंस हमारे पास सेल फोन्स आ चुके हैं और इट्स एन AI जनरेटेड और AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, तो हमारा आम तबका और हर बंदा पाकिस्तान के अंदर वेरी वेल कनेक्टेड होता है इन्फॉर्मेशन का, बल्कि हमें कम पता होता है, उन्हें ज़्यादा पता होता है लोगों को, इवन एज डॉक्टर्स भी, कि जी हम गूगल करके, पहले तो हम गूगल का सुनते थे, अब कहते जी AI ने ये बताया। तो इसलिए ये कि हमने अपनी रियलिटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचना कि अपना काम और अपनी जो ब्रेड एंड बटर है उसका बंदा अगर ख्याल कर ले तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं होता। अच्छा, लेकिन लोग जो हैं ये जो आप देखें, ठीक है, बेरोज़गारी का आपने बड़ा अच्छा बताया कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के अब नए नए तरीके आपने शुरू करने हैं, आपने नई चीज़ें सीखनी है। आप यूट्यूब पे जाके बजाय सिर्फ रैंडम वीडियोस देखने के कई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो कि फिर आप डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑनलाइन कॉल सेंटर्स या सर्विस करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद घर में खाना भी होता है, कपड़ा भी होता है, सब कुछ होता है। लोग जो होते हैं वो हर वक्त, कुछ लोग रोते रहेंगे, उनको आंसू आते रहेंगे, वो डिप्रेस्ड रहेंगे और फिर कोई और किसी और को बताएंगे तो वो कहेगा यार छोड़ो यार, ये तो रोता ही रहता है। तो ये जो डिप्रेशन है इसका क्या वजूहात हैं और इसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है? वैसे मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जब कोई इस तरह परेशान होता है घर में या कोई इस किस्म की बात कर रहा होता है, हमें उसको सुनना चाहिए और एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। जो घर में कोई भी या दोस्तों में कोई भी या सर्कल में, फैमिली में हम कोई भी बंदा अगर अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता है तो वो एक ही और शी इज़ लिसनिंग, आस्किंग फॉर एन ईयर, एक कान जो उसकी बातें सुन सके, जो उसको हौसला दे सके। देखिए बहुत से हमारे पेरेंट्स अब नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। जब हम छोटे होते थे हम क्या करते थे? हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, आज स्कूल में ये हुआ, अच्छा स्कूल में नहीं आज घर में ये हुआ, अच्छा आज मामा ने इस तरह किया, बाबा ने इस तरह किया। और वो जो ग्रैंड पेरेंट्स या वो जो भी रोल इवन पेरेंट्स के पास था, बहन बहन के पास था, शायद वो अब ना हो उस जनरेशन के अंदर। ठीक है, और शायद वो लोग ना हो। तो और जो माँ बाप हैं भी वो भी इतने बिजी हैं कमाने के चक्कर में कि वाकई अब मैं, जैसे मेरा बेटा आके कहता है मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं। तो वाकई ये तो है ऐसा। हाँ, तो वो इटसेल्फ जो हमारे बड़े भी हैं और इवन छोटे भी हैं, वो उन बड़ों को तलाश करना चाह रहे होते हैं हमारे अंदर।
اور ہمیں بھی پھر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ نہیں مے بی کہ اس کو سننے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا تو اس میں دیکھیں ڈپریشن سب سے کامن ہے دنیا کے اندر، اور یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ جب بھی ڈپریشن سے بندہ نکل جاتا ہے تو وہ چیزیں جو سالوں کی محنت کے بعد کرتا ہے وہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد کر لیتا ہے. اس کا برین اللہ نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے، اتنی ملٹی موڈل فنکشنالٹیز. یہ اے آئی بھی ہم نہیں بنایا نا، انسانوں نہیں بنایا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم گوگل کو مان رہے ہیں تو وہ بھی ہم نہیں بنایا، ٹھیک ہے، ہمارے برینس نے بنایا، انسانوں نے بنایا. تو جب یہ تیز ہو جاتا ہے، جب یہ ڈپریشن اور ریپریشن میں وہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس لائن سے جب ڈپ کر کے جب اوپر آ جاتا ہے تو پھر کمال بھی کر لیتا ہے. اور ہمارے پاس تاریخ میں بڑی اگزامپلز ہیں. ایون ہمارے آج یوم عرفات کا دن ہے، بہت مسلمانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ملک کے اوپر آسانیاں فرمائے. ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھ میں رہے، پریشانی میں رہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی. اور وہ پھر ہی از اے پرفیکٹ ایگزامپل فار اس، انہوں نے نکل کے دکھایا ہے. اب دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ میں سب سے زیادہ دیکھیں سارے رشتے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہم خود اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے اسپریچول ماڈلز ہوتے ہیں نا، مطلب جس طرح اب مثال ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق ہے. اب وہی عشق اگر اس کو ہم تازہ کرتے رہیں، اسپریچوالٹی کو اگر ہم تازہ کریں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ ہمالیاز، ایون منال سے اوپر جو اگر ہم دیکھ لیں اپ ٹل زنجیانگ اور اوپر تک، اس میں تو اسپریچوالٹی کی بڑی اسینس ہمیں ملتی ہے. اب آپ دیکھیں چترال کا جو وہ ایریا ہے جہاں پہ فیسٹیول بھی ہوتا ہے، وہاں پہ انرجی لیولز بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے. سو اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی اچھی فیملیز ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے فیملیز کے ساتھ. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اب دیکھیے گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور بچے جو ہیں وہ گھر پہ بھی ہیں، بجائے اس کے کہ بچے ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر رہیں اور ایسا رہیں، آپ اگر ان کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ فضول قسم کے چینلز جس کے اوپر ہر وقت رونا دھونا لگا ہوتا ہے یہ دیکھنا بند کریں. اس میں ڈاکٹر طاہرہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یوٹیوب نے نا ایک وہ بھی یوٹیوب کڈز بھی بنایا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں، وہ بچوں کی چوائس ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب کڈز نہیں لگانا. اب ہم نے وہ دوسرا، اینڈ اٹس ویری ڈینجرس، کیونکہ دیکھیں جو چیز ہم نے اور آپ نے، آپ کو یاد ہے ہم کارڈ اسکریچ کیا کرتے تھے بیک ان دوز ڈیز، ٹھیک ہے، کتنا ایک مشن ہوتا تھا آن لائن ہونا. اچھا، اور پھر ہماری ایک آئی ڈی ہوتی تھی ایم ایس این کی یا یاہو میسنجر کی، ایم آئی آر سی ہوتا تھا بیک ان دوز ڈیز، آرکڈ کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. اٹ واز وے ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ایون ٹاک ٹو سم ون اینڈ گیٹ ان ٹچ، اور بڑی پرائیویسی تھی. اور اب تو ٹھک جی میسج آ جاتے ہیں. سو اچھا یہ جو میسیجز آتے ہیں نا کسی کو بھی، یا اگر کوئی اسٹاک کر رہا ہو یا اگر کوئی مطلب ایون لائک کر رہا ہو اور ہمیں پسند نہ ہو، اٹ کریٹس اے ویری نیگیٹو بیلنس ان سائڈ آف اس کہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ بندہ. تو پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں فیصل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فیصل پوچھیے، کیا پوچھیں گے آج آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے. بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ ڈپریشن جو ہے، ڈپریشن میں سب سے بنیادی جو ڈیفیکلٹی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں سب سے زیادہ مشکل وہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایشو ہی نہیں ہے، لوگ ویسے ہی بس ایسے ہی بیٹھ گئے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایشو ہے ہی نہیں کوئی. تو ارد گرد کے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ بالکل، گھر کے لوگ بھی شامل ہیں اور دوست بھی ہوتے ہیں. بالکل، بہت ہی ریلیونٹ سوال، بہت بہت شکریہ سننے کا. انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر کوئی آ کے ان کو بتاتا ہے کسی کو بھی کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، یا مجھے بہت زیادہ مجھے نیند آ رہی ہے، یا بھوک نہیں لگتی، یا میں کام نہیں کر پا رہا، مجھے رونا مایوسی آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ او اللہ کا ذکر کرو، تم تو دین سے دور ہو. حالانکہ کوئی انسان دین کے اندر بھی رہ کر اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسپرچولی کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ بے شک بول رہا ہے لیکن اسپرچوئل. دوسرے نمبر پہ یہ جیسے ایک ذہنی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ویسے ذہنی بیماری ہے. تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں یہ بتائیے. میڈم دیکھیں ابھی ہم نے شروع میں یہ بات کی، پہلے تو ہم نے سننا ہے اس آدمی کو، ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو لسن. ہم کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ دیکھیں 1 لاکھ پاکستانیوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے. ہم کتنے ہیں؟ ہم 500 تھے، الحمدللہ چلیں 700 کے قریب ہو جائیں گے، 800 ہو جائیں گے، اللہ کرے گا زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اسٹل لاکھ لوگوں کے لیے ہم ایک بھی پورے نہیں ہوتے. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے، اگر ہمارے ملک کے اندر مشکل ٹائم آ گیا تو ہم نے ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، ہم نے سننا ہے اور موٹی موٹی چیزیں یاد رکھیں. دیکھیں
اگر وہ کنسنٹریشن اس کی کم ہے, اگر وہ اسکول میں فوکس نہیں کر پا رہا, گھر میں فوکس نہیں کر رہا, باتوں کا جواب سے نہیں دے رہا, اگر اس کے جسم میں درد بہت زیادہ ہوتے ہیں, سر میں درد ہے, کبھی پیٹ میں درد ہے, بچوں میں خاص ہر جگہ کہیں نہ کہیں درد رہتا ہے, اور اگر اس کی نیند کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہوتا, پہلے وہ خود اٹھتا تھا, اٹھتی تھی, اب اس کو کوئی اٹھانے میں مدد ہو رہی ہے, اور اس کی انرجی لیولز ڈاؤن ہے, اور اس کا جو ایک شوق تھا نا کہ پہلے وہ شوق سے ہم جاتے تھے, کچھ کرتے تھے, وہ شوق کم ہو گیا, تو اس کو امیڈیٹلی اپنے پرائمری کیئر فزیشین کے پاس لے کے جائیں, اپنے گھر کے پاس پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ بھی تو یہی دوائی دیں گے نا ہماری ڈپریشن والی, ہو سکتا ہے اسی سے ٹھیک ہو جائے, لیکن اگر نہیں ٹھیک ہو رہے ہوتے دین obviously آپ اپنے گھر کے قریب جو بھی سائیکیٹرسٹ ہو پوچھ پاچھ کے اب اس میں نا تھوڑا سا فرق بھی بتائیے کہ دوا لینے کے لیے تو انسان کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے, سائیکائٹرسٹ وہ ہوتا ہے جس نے MBBS کرنے کے بعد باقاعدہ سائیکائٹری کے اندر FCPS کیا ہوتا ہے, ماسٹرز کیا ہوتا ہے, وہ تو دوائی آپ کو دے سکتا ہے ڈائگنوز کر کے, لیکن بہت سارے لوگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف گریجویشن کیا ہوتا ہے سائیکالوجی میں, اور وہ محض بات کر کے یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کے ذریعے آپ کو آرام پہنچاتے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا اور ان کے ساتھ سیشن لینا یا پھر کوئی سپورٹ گروپس بنا لینا, فرینڈز بنا لینا, یہ اور اس میں فرق بھی بتائیے گا. چلیے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت خوبصورت ٹاپک ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہی ڈپریشن ہی چل رہا ہے ہر ایک طرف. بالکل بہت زیادہ چل رہا ہے. تو آپ بتائیے آپ کیا پوچھیں گی, بہت ریلیونٹ سوال کرتی ہیں یہ. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. مجھے یہی ہے, میں نے کہا جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن ہے, تو ڈپریشن واقعی بچوں سے پھر والدین کو بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر ڈپریشن میں تو ان کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ ماحول ایسا بنا ہے جیسے اب کوئی بقرہ عید آ رہی ہے, کچھ اس طرح چینج ماحول ان کو بار بار دیں, ان کے بارے میں بتائیں, ان قربانیوں کے بارے میں تھوڑا ان کا ذہن, کیونکہ بچے مختلف ہوتے ہیں, ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی مختلف عادات ہوتی ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے بھی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن ہر بچے کو سمجھنے کے لیے بعض ہوتے ہیں جو کویسچن زیادہ کرتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں اچھا چھوڑ دو بہت بولتے ہو, تو بعض ہوتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بقرہ عید آ رہی ہے کس سلسلے میں ہے. تو اس طرح ٹاپک کوئی بھی چیز اگر ہے, کسی بھی کوئی ماحول آ رہا ہے یا کوئی پاکستان کے بارے میں, تو ہر چیز اگر ان کو بتاتے جائیں تو میرا خیال ہے ڈپریشن کچھ نہ کچھ دونوں کا کم ہوگا, والدین کا بھی اور بچے کا. آپ اگر بتائیں کہ اس طرح ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا انہوں نے بات کی کہ بات کرنا آپس میں, پیرنٹنگ میں بات کرنا. ڈاکٹر طاہرہ ابھی وہ جو ایک پیرامڈ ہے نا سیلف ہیلپ, جو سب سے نیچے سیلف ہیلپ ہوتی ہے, یہ کتنی اچھی انہوں نے بات کی. آبدہ نام تھا ان کا, نہیں ان کا مسز فہیم نام, مسز فہیم, سوری مسز فہیم نے کتنی اچھی بات کی. یہ وہ اس پیرامڈ کی بیس پہ ہے کہ ہم نے ہمارے انبیاء کرام جو ہیں ان کی ایگزامپلس ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, ان کے قصے سنائے بچوں کو. اچھا اسٹوریز کے نا, میری جو سپروائزر تھیں ڈاکٹر ثانیہ اسلام آباد میں پبلک ہاسپٹل میں, تو وہ ہمیشہ ہمیں, میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے ہمیشہ کہتی تھی وہ ساری باتیں نوٹ کرے گی. میں نے کہا جی میڈم ابھی تو وہ 5-6 مہینے کی ہے, سال کی ہو جائے. کہتے ہیں نہیں, وہ ایک چپ ہوتا ہے برین کے اندر, اور یہ obviously ہوتا ہے, بلکہ ماں کی کوکھ سے شروع ہو جاتا ہے, سننے میں ہے. تو اب یہ کہ ہمارے پاس یہ جو سٹوریز آف پروفٹس ہے, یہ اتنا اچھا ہمارے پاس سیٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی لائف ہم اگر دیکھیں, بلکہ آج تو ہر کوئی جو سن رہا ہے وہ یہ والا قصہ ضرور اپنے بچوں کو سنائے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہمارے سامنے ہے, کتنی ہارڈ شپ سے گزرے, پھر بھی گیو اپ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی لائف ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھیں نا, ان کو تو دیکھیں نا, اس پہ چڑھا تک دیا. ہم کہتے ہیں ہماری مشکلات زیادہ ہیں, ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مطلب دیکھیں وہ ایک اوریجنل میسج اللہ پاک کا لے کے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کو لوگ کتنی کوڑا پھینکتے تھے ان پہ, پتھر مارتے تھے, پھر بھی انہوں نے, میں ڈسکرائب نہیں کر پا رہا کہ انہوں نے اپنی اگزامپل سیٹ کی ہے. ہم بھول جاتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی تھی, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی اگزامپلز ہیں. آدم علیہ السلام نیچے آ گئے دنیا میں, ہمارے بابا آ گئے, اتنی بڑی سزا کی دنیا بھگتنی پڑی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی اولاد آپس میں لڑ پڑی, مار دیا, پھر شیس علیہ السلام آئے. ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں. تو ہم نے بالکل مسز فہیم کی بات صحیح ہے کہ ہم نے ان کو یہ ایگزامپلز, یہ گولڈن ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس, خلفائے راشدین کی ایگزامپلز ہیں. ہم نے انہیں دینا ہے, بتانا ہے ساتھ ساتھ, اور تاکہ ان کو ریلیٹ کرنا ہے کہ they were also human beings, کہ وہ بھی ہیومنس تھے اور انہوں نے بھی سہا ہے, تو آپ اکیلے نہیں ہیں. دوسرے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی کون بول رہے ہیں؟ مشتاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اشتیاق صاحب, کیا پوچھیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ 4-5 سال سے جو ہے نا, 5 سال ہو گئے تقریباً ذہنی مریض ہے. وہ طرح طرح کی مختلف اقسام کی باتیں کرتا رہتا ہے, دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے.
وہ میں نے علاج بہت کروایا لیکن وہ ہر 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد وہ 15 دن بعد پھر ویسا ہی ہو جاتا. اچھا عمر کتنی ہے بچے کی؟ 30 سال ہے. 20 سال 30 ایئر 30 ایئرس کے ہیں. اور یہ شروع سے تھا ان کو یا بعد میں ہوا ہے ڈیولپ؟ یہ جو ہے نا 5 سال ہو گئے تقریباً. اچھا کوئی حادثہ ہوا تھا 5 سال پہلے؟ نہیں کوئی حادثہ واسطہ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا آپ پوچھیں ان سے. مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب میرا نام ڈاکٹر احسن ہے اور میم کی توسط سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پی ٹی وی کی وجہ سے. آپ نے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ نے ہمارے ایسے بہت سے بچے جوان نوجوان جن کو ایسی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت زبردست فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں. جس سے میں آیا ہوں اس کا نام ہے گورنمنٹ مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل ڈاڈر, مانسیرا کے اندر ہے. اور جدھر ہمارا جو پر افزا مقام ہے اس ایریا کا چنار کے درخت لگے ہوئے ہیں, ایک دریا خوبصورت سا بہہ رہا ہے اس کے ساتھ, اور ایک انگریز کی پرانی طرز پہ بنائی ہوئی بلڈنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم وی وڈ ویلکم یو. اس کا ٹوٹل خرچہ میرے خیال سے 50-60 روپیہ ہوتا ہے میکسیمم, جو آپ کی فی کی صورت میں ہوتا ہے جی ایڈمیشن کا. جی جی دیکھیے آپ یہ سندھ سے بول رہے ہیں تو ان کے لیے آپ نے کہا حیدرآباد میں ایک ہے, تو پورے پاکستان میں بیسکلی اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. ان کو ہم مینٹل ہاسپٹل کہتے ہیں لیکن ہمیں اس کو ذہنی امراض کی ٹریٹمنٹ کی جگہ کہنا چاہیے, انسٹیٹیوٹ کہنا چاہیے. ایک تو ہم لوگ یہاں پہ تو آپ ضرور وہاں پہ لے کر جائیے اپنے بچے کو. جب وہ وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو دیکھیں گے, رکھیں گے ایسی فضا میں, ان سے بات کریں گے, ان کا علاج پراپر کرائیں گے تو وہ یقیناً جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہوپ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. آپ مجھے بتا رہے تھے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے فاؤنٹین ہاؤس جو ہے ابھی جو پشاور میں کھلنے لگا ہے, اور آپ نے مجھے بتایا کہ پورے پاکستان میں 2 سینٹرز ہیں, ایک حیدرآباد میں اور ایک یہ دوسرا کہاں ہے؟ اچھا پاکستان میں کافی سینٹرز تھے. مطلب جب ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تو مینٹل ہاسپٹل ڈھوڈیال تھا, پھر ہزارہ یونیورسٹی جب بنی تو وہ میں شفٹ ہو گیا. ڈاڈر زیادہ پیارا ہے, درخت زیادہ لگے ہوئے ہیں, بیسیکلی نیچر کے قریب ان کو کرنا ہے, ان سارے شور ہنگامے سے دور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اور دوسرا میم دیکھیں یہاں پہ اب اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا نا لاہور میں, اور ہم نے ضرورت بنا لی اپنی, لیکن وہاں پہ اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی. اٹس ویری کولڈ. اچھا لاہور میں ہمارے پاس مینٹل ہاسپٹل ہے, اٹس اے ہیوج مینٹل ہاسپٹل. حیدرآباد کے اندر اٹس اے لولی انسٹیٹیوٹ, مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے. اب چونکہ گرمیاں ہیں, ہاں چونکہ گرمیاں ہیں تو ہمارے پاس سندھ سے پنجاب سے بہت سے لوگ مانسر آتے ہیں. دیکھیے ویسے بھی لوگ جاتے ہیں نا نران کغان گلگت ادھر ادھر ان ایریاز میں, تو وہ راستے میں ہی پڑتا ہے ہمارا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے پیشنٹس کو ایڈمٹ کرا لیتے ہیں, ٹور پہ چلے جاتے ہیں, اچھا پھر گھوم کر کے جاتے ہیں. اور لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے نا سب لوگوں کو کہ اگر آپ کے گھر میں واقعی ایسا کوئی انسان ہے جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا, وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے, چیزیں توڑ دیتا ہے, پاگلوں والی بہکی باتیں کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے. پھر لوگ ادھر پتھر مارتے ہیں, پاگل کہہ کے جن بھوت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بجائے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, یا ان کو جا کے اس طرح کی جگہوں پہ بھرتی کرائیں. اور جیسے آپ یہ فاؤنٹین ہاؤس کی بھی بات کریں, اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹریس کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے ارد گرد کوئی ایسا ہے تو اس کو پھینک نہیں دینا, اس کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا. جیسے جسم کا علاج کراتے ہیں ویسے ذہن کا بھی کرانا ہے. ایگزیکٹلی میم. دیکھیں ابھی جو ہمارا ماڈل ہے نا وہ کمیونٹی بیسڈ ماڈل ہے. ابھی تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو فار ایور رکھ لینا جس طرح موویز میں دیکھا کرتے تھے پہلے, یا مطلب ہمیں بھی آئیڈیا بڑا دماغ خراب کیا ہوا نا موویز میں. وہ جو شوق لگا رہے ہوتے لوگ سمجھتا ہے شاید پاگل خانے میں ایسا ہوتا ہے. پاگل خانہ کوئی پاگل خانہ نہیں ہوتا, ذہنی امراض کا ہسپتال ہوتا ہے اور سائنٹیفک بیسڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, اس کے اوپر بہت سی بات ہو چکی ہے کہ کبھی ڈوپامین زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کیا. لیکن دیکھیں اسی کو ہم نے گوج کرنا ہوتا ہے, اسی کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. دوائی کے ساتھ ہم نے بات چیت کا علاج, اس کو حوصلہ دینا, اس کو ایک ری ایشور کرانا کہ وہ زندگی میں دوبارہ آ سکتا ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا فاؤنٹین ہاؤس کی آپ نے ذکر خیر کیا. فاؤنٹین ہاؤس ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ڈاکٹرز کی, ہمارے سائیکیٹرسٹ کی, خاص طور پہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے. اور ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے ادھر صوبائی گورنمنٹ آف کے پی کے, انہوں نے اس کو ری انیشیٹ کرنے کا ایک اعلان کیا. اچھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مینٹل فیسلٹیز تو آلریڈی ہمارے پاس تھیں, لیکن اس میں ڈاکٹرز اسپیشلائز کر سکتے ہیں. دے کین ڈو دیر DPM, دے کین ڈو دیر چائلڈ سائیکیٹری ایز ویل, دے کین ڈو دیر ایڈولسنٹ جیریاٹک سائیکیٹری ایز ویل, فورینسک سائیکیٹری ایز ویل ان دا فیوچر. اچھا مجھے تھوڑا سا ہم ایک پوائنٹ بتا دیتے ہیں, سوری, کہ یہ جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے, کیونکہ مینٹل بہت ساری بیماریاں, اور سائیکالوجسٹ ان سے بات کرتے ہیں. لیکن آج کل بہت سارے ڈاکٹرز اپنے آپ کو
हर चीज़ मान के जो है ना बहुत बहुत प्रिस्क्राइब करने लगते हैं। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि साइकाइट्रिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है एंटी डिप्रेसेंट्स बल्कि या किसी भी और मुझे याद आ गया, आपने पहले भी 2 सवाल, एक जिक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिक्र से दिल में सुकून आता है। अब अगर इलाज में सुन्नत में कुरान में अल्लाह, कि अगर ज़ख़म है, दुख है, अगर हमारे डायग्नोसिस में एक चीज़ आ गई है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है और जिक्र भी करना है। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट का फ़र्क। देखिए, साइकोलॉजिस्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि 600-700 हम साइकाट्रिस्ट हो जाएंगे मतलब साल 1.5 साल में। अभी हम 500 550 के करीब हैं। तो ये इतना बड़ा वैक्यूम है, 24 करोड़ हमारी आबादी, उससे ज़्यादा लगभग हम हो चुके हैं, तो इसलिए ये टेक्निकल असिस्टेंस बड़ा ज़रूरी था। अब एक साइकाट्रिस्ट जो होता है उसकी पूरी टीम वर्क होता है। ही इज़ ऑल्सो अ सोशल वर्कर, ही इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, ही इज़ ऑल्सो मैनेजर। तो ये सारे रोल्स साइकाट्रिस्ट को अपनी फैसिलिटी में करने पड़ते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे रोल्स जो हैं जब डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो CBT में देगा और वो बात अगर करेगा। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, CBT सर्टिफाइड है, जिस तरह हमारे कोर्सेज होते हैं CBT के प्रॉपर, पिशावर यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं, बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मैंने सुना हो रहे हैं, तो CBT का अगर उसको पता है कि इनिशियल सेशन में क्या करना है, मिडिल में क्या करना है और टर्मिनेशन कितनी ज़रूरी है, फिर बूस्टर सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं दवाई पड़ेगी। मैम अगर हमने माइल्ड डिप्रेशन में दवाई दे दी, उसको हमने CBT नहीं की, बातचीत नहीं की, तो उसकी फिर फायदा क्या? नोसीबो इफेक्ट्स हो जाते हैं। एक तो वो प्लेसिबो बिल्कुल, होता आपने जो है ना नेगेटिव चिड़िया को इफेक्ट्स। तोप से नहीं मारना होता, पहले आपने हल्की चीज से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातचीत करते रहना है वाया साइकोलॉजिस्ट, और फिर भी ठीक ना हो तो तब साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है फॉर द मेडिकेशन। लेकिन डायग्नोसिस के लिए पहले अच्छा, जो प्रिस्क्रिप्शन की आपने बात की, तो देखें जो फैमिली, पाकिस्तान कहते हैं ना फैमिली यूनिट होता है, तो अगर हम अकेले जा रहे होते हैं तो फिर तो डॉक्टर साहब हमसे खुद अकेले में लेकिन हम जो इनकरेज करते हैं वो ये करते हैं कि एज अ टीम हमने फैमिली को एज अ टीम हम बना लेते हैं, मतलब कि उसका जो घर है उसको हॉस्पिटल समझ लेते हैं। हाँ, हर किसी को फिर उसमें नर्सिंग का रोल एग्जैक्टली कि किसी ने उसकी बात सुननी है, किसी ने उसको हौसला देखना है। और मैम देखिए, पेरेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक चीज़ घर में ही बताता हूँ, बाहर भी, कि भाई जब आप देख रहे हो कि एक बंदा खफा है, गुस्से में, परेशान है, तो आपके पास 2 बटन्स हैं, एक से वो और उसको गुस्साएगा और एक से वो काम डाउन होगा, और हम हमेशा वो और वाला ही दबाते हैं, दूसरा हम दबाते हैं रेड वाला कि उसको और डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, ये तो बात ये कितनी हमने सही है। अपने घरों में तालीम देनी है कि यार जब मैं खफा हूँ, जब मैं परेशान हूँ, चुप हो जाओ, वहां से चले जब मैं जाओ, सैड हूँ तो मुझे काम डाउन करो, मुझे पानी ला के दो। हमने अपने तौर पे बताना है कि मेरे साथ ही करो, फिर वही चीज़ वो आपस में रेप्लिका वो मॉडल कर लेंगे एंड दे विल फील वेरी इनकरेज्ड कि अच्छा हाँ, मामा को गुस्सा आया हुआ था, बाबा को गुस्सा आया हुआ था, भाई को गुस्सा आया हुआ था, मैंने उसको काम डाउन किया और वो ठीक हो गए और वो मेरी बात मान रहे हैं। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना फैमिली मेम्बर की, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा, आप बताइए, ये तो आपने डिप्रेशन बताया, अब कुछ लोगों को ये OCDs होती हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि कुछ अच्छा वो चीज़ों के बारे में सर्टन नहीं रहते, किया कि नहीं किया, नहीं किया कि नहीं किया, और खुद भी बिल्कुल ही और दूसरे को भी बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहते डॉक्टर साहब मैं ऐसे करता हूँ, फिर तसल्ली के लिए ऐसे भी कर लेता हूँ। मैं कितनी दफ़ा करते हैं? 150 दफ़ा गिन के करता हूँ। तो मैम ज़ाहिर है इट्स ब्रेन का वो जो एक हमारे दिमाग का वो जो हमें तसल्ली देता है कि हाँ जी चीज़ें ठीक हो गई हैं, परफेक्ट हो गई हैं, उसकी जब थोड़ी सी हार्मोनल चेंज, न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर उससे OCD हो जाती है। उसमें चेकिंग, बार बार कुंडी चेक करना, बार बार पैसे चेक करना, अच्छा मैम बार बार चीज़ों लोगों को भी चेक करना, बार बार उसको जस्तजू हो जाती है ना कुछ लोगों की कि ये क्या कर रहा है, ऑनलाइन है नहीं है, वैसे जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, करे कि नहीं करे स्विच, और फिर उसको भी पागल कर देना उसके साथ, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा हाइजीन, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं बार बार दूँ उसको, अच्छा बार बार ना हो। एवरेज जब हम पूछते हैं ना कि OCD की तो वो कहते हैं जी 6-6 घंटे नहाते हैं, 3-3 घंटे नहाते हैं, 2-2 घंटे नहाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब देखिए ना हालात हमारे कैसे होते हैं, और फिर उनके अंदर फिर एक बंदा 6 घंटे नहा रहा है, मोटर चल रही है, पैसे, डू यू अंडरस्टैंड दैट, वो सारा, तो उससे अच्छा है कि 200 रुपये का उसका अगर ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। अच्छा, तो ऐसे OCDs के लिए फिर आप बता रहे हैं कि बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद है, तो उसमें किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जैसे कुछ कई बच्चों को होती है वो टक टक कर रहे हैं, या अपनी कभी इस तरह टॉरेट्स, बच्चों में टिक्स बहुत ज़्यादा होता है, टॉरेट्स बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, उसमें तो फिर ऑब्वियसली बिहेवियरल उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनको पूरे सेशंस दिए जाते हैं, 30-40 मिनट्स उनसे बात की जाती है, उनको रियलाइज़ कराया जाता है कि ये एक डिजीज़ है। पहले तो उनकी एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडेड एक्सपोजर के साथ उस चीज़ को हम दूर करते हैं, नंबर 1। नंबर
दो, अगर उससे अगर हमें लग रहा हो कि कहीं पे दवाई की ज़रूरत है, फिर हम दवाई भी ऐड करते हैं उसके अंदर। ओसीडी के अंदर भी ये है कि हमने एक पूरा पहाड़ा याद किया होता है कि पहले ये दवाई देनी है, अच्छा फिर ये साथ ऐड कर लेनी है, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली साइकोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े लकी होते हैं पेशेंट्स के अगर डॉक्टर खुद ही दवाई भी दे रहा है और साइकोथेरेपी भी दे रहा है, ताकि उसको समझ आ रही है कि वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा, कहाँ पे खड़ा है उसके साथ। और अगर नहीं भी हो रहा तो देखें, वी हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स, दे आर हियर टू हेल्प, दे आर सो मोटिवेटेड। मतलब ठीक है, दे आर नॉट डॉक्टर्स बट दे आर साइकोलॉजिस्ट्स, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू काउंसिल, दे नो हाउ टू या सो वी कैन टेक देयर हेल्प। तो अब आप देखें ना मैम, अब मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर्नशिप की हमारे हॉस्पिटल में, कभी मैं कहीं ट्रेनिंग पे था या यंग डॉक्टर था, उस वक्त से मेरा उनके साथ रब्ता है अभी तक, वो तकरीबन 1000-1500 हो गया। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, आई एम नॉट दैट, मतलब मैं आई एम स्टिल यंग, मतलब वी ऑल स्टिल यंग, लेकिन आई एम नॉट ग्रे हेयर दैट मच। तो मैम सोचें जो हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जिनके पास कितने बैचेस आ चुके होंगे, वो सारे घरों में बैठे हुए हैं। सो प्रॉब्ली अगर बेसिकली सपोर्ट ग्रुप्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किसी को भी मसला है तो वो ऑनलाइन भी जाके अच्छे वाले रेलेवेंट सपोर्ट ग्रुप्स में आपस में बात करें, तो फिर दूसरे का मसला जब आप सुनते हैं तो अपना मसला भी छोटा लगने लगता है। अच्छा डॉक्टर, बल्कि मैं फेयर की भी, सॉरी फेयर से पहले ना मैं यही सोच रहा था, आपके प्लेटफॉर्म से ना हम ये ऐलान भी कर सकते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ नेशनल सपोर्ट ग्रुप, और बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे हमें उनको इंगेज करना चाहिए इस वॉलंटियर टास्क फोर्स, जो सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड हो, ताकि वो चीज़ मॉनिटर्ड भी हो ना, कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, आपको कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी आप इस हालत में होते हैं, अगर आप किसी रैंडम बंदे से ऐसे ही बात करें तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। जब हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं तो एडिक्शन पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो एडिक्ट्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो जिनके घरों में एडिक्ट्स हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं, कौन से ऐसे तरीके अडॉप्ट करने चाहिए कि वो इस गंदी आदत से निकल सकें, वो चाहे किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, मंशियात हो या कोई भी और भी एडिक्शन हो सकती है? देखिए मैम, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। मसलन एडिक्शन फ़ोन से भी हो सकती है, इंटरनेट एडिक्शन है, वी हैव सीन द केसेस, दे वर एडिक्टेड टू फोन्स एंड गेमिंग्स एंड ऑल दैट, एंड इट्स मतलब अब आप देखें ना, गेमिंग की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है और उससे उनका अगर रवैया चेंज हो रहा है और काम में असर आ रहा है, गुस्से में होते हैं, हर वक्त उसी के अंदर होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, टाइम नहीं दे रहे होते, तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके अलावा सिगरेट, नस्वार, चर्च, आइस बहुत ज़्यादा देखने को मिली है पिछले कोई 10 सालों में। मैंने देखा है कि आइस बहुत ज़्यादा है, और ख़वातीन भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली लोग असल में यंग जनरेशन ये जो वेपिंग है, हुक्का है, इसको बहुत कूल समझना शुरू हो गई है। उसमें ये क्रिस्टल आइस भी बेसिकली एक ड्रग है, एक मंशियात है, वो करके समझते हैं कि हम शायद कोई बहुत एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इसको कैसे फाइट करना है? देखिए, पहले तो देखें कि अगर वो घर में बातचीत से मानता है कि उसने ड्रग एडिक्शन की है तो दैट्स गुड, ठीक है। पहले तो उसको कन्फ्रंट तो करना है, लेकिन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, प्यार मोहब्बत से। ये लोग ना डीप इनसाइड अगर इनमें स्टेट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गई है, पहले तो वो होती है ना स्टेज की, जी मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे होने के लिए कर रहा हूँ, वो वाली स्टेज, प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन से आगे तक जो लोग हैं ना, कंटेम्पलेशन, डिटर्मिनेशन, एक्शन, ये वो स्टेजेस हैं, हमारे एक साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो ये स्टेजेस हैं कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन मजबूर हो गया। इन लोगों को बड़े प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो भी फैसिलिटी है उसमें बाकायदा जो है वो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, सोशल वर्कर्स होने चाहिए। अगर उस फैसिलिटी के अंदर मिनिमम एक साइकियाट्रिस्ट है, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें, उसको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ज़रूर वहाँ पे एडमिट ले जाएं। और लेकिन मैम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें अब हमारा गवर्नमेंट का टेलीविज़न है, इस प्लेटफॉर्म से बताना ज़रूरी है कि अगर हमें लग रहा है कि ऐसा ड्रग एडिक्ट जो घर वालों के लिए नुकसानदेह है, मार रहा है, छुरी लेके आ गया, पिस्तौल लेके आ गया, तो फिर ऑब्वियसली हमने उसको थ्रू लॉ एंड ऑर्डर, जो भी हमारे इदारे हैं होम डिपार्टमेंट के, हमने उनके थ्रू फिर ऐसे रिहेबिलिटेशन में सरकारी तौर पे डालना होता है। अब हमारे पास मेंटल हॉस्पिटल में ये होता है कि हमेशा पुलिस ही लेके आ रही होती है, और फिर जब बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक जब वो डिटॉक्सिफिकेशन से निकल आते हैं और जब साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अब आपने फॉलोअप्स के लिए आना है। अब आप कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रिजवान साहब, क्या पूछेंगे? अच्छा मैम, मैंने अपने भाई के हवाले से बात करनी थी। वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ठीक है। तो कुछ अर्सा पहले उनकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनने उसको कहीं सर पे मारा। ठीक है। उसके बाद उनकी ये सिचुएशन है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं लोगों से ना। अच्छा। जो भी होगा उससे बहुत ज्यादा बातें करना, पूछना, बहुत ज्यादा वो करना। लेकिन जब उनको डॉक्टर के पास हम चेक करवाने का कहते हैं तो वो फिर अवॉइड कर जाते हैं कि जी नहीं, मैंने चेक नहीं करवाना।
لیکن وہ جو مطلب وہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ غیر ضروری سوالات اس سے کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اثر ہو گیا ان کو. ٹھیک ہے اس چیز کا. بالکل. آپ ان کی عمر بتا دیجئے. ان کی عمر ہے 30 سال. 30 سال. کچھ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے؟ جی اچھا، اللہ انہیں صحت دے، میری پہلی دعا ہے. مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی آپ نے ایم آر آئی ٹیسٹ، سی ٹی اسکین اور یہ سارے کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ اس حوالے سے تیار ہی نہیں ہو رہے نا. جب ان کو یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کوئی سائیکو ہوں تو میں چیک کرواؤں یہ وہ. لیکن وہ جو ان کی باتیں ہر ایک سے بہت زیادہ لمبا کویشچن کرنا شروع کر دیں گے، غیر ضروری سوال کریں گے، ایک الگ سا ایک وہ فیل ہوتا ہے. آپ آنسر ضرور سنیے. تھینک یو. ایک تو وہ ڈینائل میں ہے تو ان کا ایم آر آئی تو بہت ہی ضروری ہے. ہیڈ انجری جب ہوگی نا تو پرسنالٹی چینج آ سکتی ہے. پرسنالٹی چینج آ سکتی ہے. ڈیمیج کہاں پہ ہوا ہے، کس لوب پہ ہوا ہے. میموری ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ڈیمنشیا کی طرف جا سکتے ہیں. اور بہت سے ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دے بیکم لائک آئدر بیبیز اور دے پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے ان کی. سو ٹریٹمنٹ تو میم یہی ہے کہ ہم نے ایک پراپر نیورو سائیکیٹرک ملٹی موڈل ٹریٹمنٹ کرنی ہے. ایک اچھے نیورولوجسٹ کو بھی دکھانا ہے، ایم آر آئی میں دیکھنا ہے چوٹ کہاں لگی ہے، اس کو ریپیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ سائیکیٹری بھی کرنی ہے. That's the benefit of having a doctor in the show. نہیں ایکچولی پتہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو ویسے بتاتی ہوں. ہیڈ انجری کسی قسم کی بھی ہو، جیسے ایک صاحب تھے، وہ آپ سے بلکہ پوچھ بھی لیتی ہوں، وہ سیاچن گئے، آرمی میں تھے، تو وہاں پہ ان کو وہ برین فریز ہو گیا، مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے وہ والا پارٹ شاید. پھر جب وہ واپس آئے تو وہ بالکل ہی ان کا میموری لاس ہو گیا. اب کوئی بھی وہ سسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، گرے نہیں، چوٹ نہیں لگا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس ریجن پہ ڈیمیج کی وجہ سے اب ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ضرور انویسٹیگیٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ لینا بڑا ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈینائل میں ہے. اب اکثر ایسے پیشنٹس ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس یا مجھے کچھ نہیں ہے. تو اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں، پیشنٹ کو کنونس کیسے کریں کہ بھائی تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس؟ میم ایک چیز ہوتی ہے فنل آف بیٹریل. جو پیشنٹس لکھتے ہیں نا ڈائریز اور وہ سارا، تو کہتے ہیں ہمیں دھوکے سے لے گئے ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ تھا، یہ وہ سارا نا ایک بڑا سب انگلینڈ میں امریکہ میں بڑا فیمس کانسیپٹ ہے. بولے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. تو اس کو کہتے ہیں فنل آف بیٹریل نا. سو دے کنسیڈر دیئر فیملی ان اٹ. سو obviously we have to encourage them. جب تک انہوں نے اپنے بھائی کو مطمئن نہیں کرنا، انہوں نے ہمت نہیں آنی، انہوں نے اپنے بھائی کو منانا ہے، منا کے پھر اس کے بعد لے کے جانا. انٹل انلیس یہ، ورنہ کیا ہوگا، چلے جائیں گے، دوائی لکھ لیں گے، 2 دن کے بعد وہ نہیں کھائیں گے، پھر واپس. آپ اپنے بھائی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ چلو، اور آپ چلے جائیں خود. ڈاکٹر اب بولے بڑے مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو میں چل جاؤں. اور جہاں میرے خیال سے اس سے بھی بہتر یہ ہے نا کہ اگر یہ ان کو کنونس کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور پہلے بے شک اپنا چیک اپ اپنے لیے کرا لیں، اور پھر اس کے بعد انہیں بتا دیں کہ دیکھو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب وہ مان جائیں پھر انہیں لے جائیں. انٹل انلیس اگر سائیکوسس ہے، اگر ریالٹی کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا. سائیکوسس وہ کہتے ہیں نا امیجن کرنے لگتے ہیں چیزوں، مطلب اس میں ہیلوسینیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں، دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، اپنے سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اشارے کرنا، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ گندا کھڑا رہنا، نہانے دھونے کی فکر نہ کرنا. وہ نیگیٹو سمٹمس وہ والے ہو گئے، پازیٹیو یہ والے ہو گئے، ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنس. یہ اپنے آپ کو بہت مہان ہستی. اچھا یہ ہمارے ہاں کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کل کائنات ہیں، ہم خدا نخواستہ خدا سے بھی اوپر ہیں، اور دوسرے انسان کو بالکل کیچڑ سمجھ کے رد کرتے رہتے ہیں. یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، اور اسپیشلی شو مارنے کی جو عادت ہے، آپ دیکھیں ابھی قربانی ہے، حالانکہ عید قربانی کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ شو مار مار کے پاگل ہو جائیں گے. تو اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، اس گرینڈیوس کو؟ میم ہمارے پاس سوسائٹی کے اندر بہت سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز پھر رہے ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو نو تھوڑا سا مینشن کریں وہ ڈس آرڈرز. دیکھیں ایک کلسٹر اے ہوتا ہے، کلسٹر بی ہوتا ہے، کلسٹر سی ہوتا ہے. یہ کلسٹر بی والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تھوڑی سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد غصے میں کچھ بھی اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ فار، وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ اپنی جو جان لیوا ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اٹینشن دینے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری بات سے میں برا. تو جو بارڈر لائنرز ہیں ان کو تو آبویسلی اٹینشن اور کیئر اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو نا پیشنٹ سے جب ہم سے کہتے ہیں، اوپن کچہری کرتے ہیں نا پیشنٹ سے کہ اب آپ بتائیں آپ کو کون سی بات بری لگی تھی. ڈائگنوزز بھی انہیں بری لگتی ہے ایٹ ٹائمس کہ جی آپ نے ہمیں لیبل کر لیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ سو اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، اپنی ٹریٹمنٹ ضرور کرائیں ایسے لوگ، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیپ ان سائڈ دے نیڈ ہیلپ. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ مے بی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھی قربانی کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا جانور ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو بتانا ضروری ہے ساری دنیا کو. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کتنے پرفیکٹ آدمی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ کر رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ مطلب تو، اور اس میں تو سادگی اور
ये दिस इज़ फॉर अल्लाह ताला। बिल्कुल। इसको ये सोचें अगर कुर्बानी है तो ये अल्लाह के लिए है, ये लोगों ने नहीं एक्सेप्ट करनी है, अल्लाह ने करनी है। सो अब इस नीयत से करेंगे तो फिर तो आसान हो जाएगी बात। तो ये इसको ना भूलें। अच्छा, ये जो फिर देखिए, एक तो वो लोग होते हैं ना जो वैसे शो मार रहे होते हैं, दूसरा बहुत सारी ऐसी बेचारे लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं इसको कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे कि भाई वो ईदी का गुलदस्ता जा रहा है, कोई बहुत बड़ा जानवर है या बहुत जगहों पे खाना खा रहे हैं या व्हाट्सएवर, और फिर वो इन चीज़ों के पीछे उनको एहसास कमतरी होना शुरू हो जाता है, वो बहुत बुरा फील करते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे। तो इन सब लोगों के लिए भी बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग शो मारते हैं, इनसे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे आपने कहा कि हमारे आइडियल्स और होने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए ना, सोशल मीडिया के अंदर एक चीज़ जो हमने पहले एक दफ़ा पहले भी डिस्कस की थी, वो सेल्फ फाइटस था कि सेल्फ फाइटस देखिए ना, बाय द टर्म सेल्फ की से सेल्फ का इंजेक्शन इन्फेक्शन, injection, सॉरी, हाँ। ठीक है, तो हो जाता है फ़ोन से। अच्छा, जो अमेरिकन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है साइकेट्रिक डिजीज़ का, उसमें तो आज से कोई 10 साल पहले ही उन्होंने मेंशन कर लिया था कि ये चीज़ आ रही है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हमारे लाइक्स कितने आ रहे हैं, हमारे मैसेज कितने आ रहे नींद हैं, नहीं आती लोगों को, ठीक है, और हमको ऐसा ऐसा करें कि लोगों की अटेंशन सीख हाँ, करें, वो चाहे वो चीज़ चीप हो, घटिया हो, हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के खिलाफ भी जाती जा रही हो, हो। फिर भी हम करते हैं कि बस हमारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स कम ना हो जाएंगे। हाँ ज़्यादा हो। अच्छा, और ऑन द सेम टाइम अगर वो चीज़ प्री ऑक्युपाइड हो कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो वायरल कंटेंट होगा हर बार अब वो बेशक बुरा कंटेंट। अच्छा, हम भूल जाएं कि हम एक हस्बैंड हैं, हम एक वाइफ हैं, हम एक बच्चे इसको हैं, बिल्कुल ये तो भूल रहे हैं ना, बिल्कुल वैल्यूज़ को भूल के लोग पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें। तो फिर आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वंडरफुल टूल अगर हम इसको एज अ टूल यूज़ करें, अगर हम एज अ डॉक्टर उसके अंदर अपनी डॉक्टरी करें, मतलब आप कोशिश अच्छी करें। चीज़ें देख लें, अच्छे सपोर्ट हाँ, ग्रुप्स पे देखें, अच्छे देखें। एक्सरसाइजेज, अच्छी डाइट, अच्छी कंटेंट। बिजनेसमैन है, वहाँ पे चीज़ें सेल करें, मार्केट करें। अगर हम एक ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन वाला लेकिन उस पे असल में करें। प्रॉब्लम ये है ना, जैसे आपने कहा कि बिजनेसमैन है तो वो सेल करे, अब वो बिजनेस वाले इतना ज़्यादा सेल करने लगते हैं कि लोग ऑब्सेस हो जाते हैं। अभी बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां जो है ना, वो समझती हैं कि आइडियल ब्यूटी वही है जो उनको दिखाई जा रही है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा फेक रद्द अमल है ना, फिल्टर्स हैं, फेक चीज़ें हैं, फेक लगाई हुई हैं। तो ये जो आपके बारे में सेल्फ एस्टीम तबाह हो जाता है, लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसके ऊपर भी बात करें, बॉडी इमेज अपने अच्छा बारे मैम, में। देखें जो हमारी नीड्स है ना, नीड्स का अगर हम वो देखें एक ट्रायंगल, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या खाना पीना रहना वो पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रहा उसके लिए कोशिश। अच्छा, फिर उसके अलावा उसके ऊपर होती है सेफ्टी नीड्स। मैं जिधर रह रही हूँ, मैं जिधर रह रहा हूँ, क्या मेरे लिए सिक्योर है, मेरे पास अपना छत है, बेशक वो मैं अफोर्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या जिस तरह भी है, अगर छत मिल रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा है कि नहीं। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग्स। देखेंगे हमारा एक साइकिल है, हर इंसान ने साइकिल पे गुजरना होता है। लव एंड बिलोंगिंग्स के अंदर ये होता है कि क्या मेरे पास मेरा ख्याल रखने वाले और मैं जिनका ख्याल रखूँ वो लोग हैं कि नहीं है। वो पेरेंट्स की सूरत में हो सकते हैं, वो हस्बैंड वाइफ की सूरत में हो सकते हैं, बच्चों की सूरत में हो सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते वो पेट्स की सूरत में हो सकते हैं, वो एक्सटेंडेड दोस्तों की सूरत में हो सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आ जाती है हमारी एस्टीम नीड्स, ठीक है। तो देखें जब बहुत भी सारे सर्कल्स हैं ना उसको क्रॉस हाँ, करके। और उसके ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, कि हाँ वो मलंग हो जाते हैं ना, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि नहीं वो बेगम हो गए हैं जी, वो ऐसे ही हैं, वो सारा ही इज़ सीन द वर्ल्ड, ही इज़ बिन देयर, ही इज़ डन दैट। तो जो इस्टीम नीड्स है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस्टीम नीड्स की खातिर अपनी सारी नीड्स को अगर हम कुर्बान कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हमारी इस्टीम नीड्स जो हैं वो इस शर्त पे पूरी हो रही हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, फिर सेफ्टी पूरी हो रही है, हिफाजत, घर शहर सारा है हमारे पास, लव एंड बिलोंगिंग्स को भी हम टाइम दे रहे हैं अपने आप को, लोगों को, और सेल्फ एक्चुअलाइज में, फिर तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग नेचुरली भी, एक बात मैं बता रहा हूँ, हमें लग रहा होता है कि लोग ऐसे हो गए हैं और वो लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स्ड हैं या ऐसी टर्म्स हम समझ रहे होते हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाए। हो सकता है वो एक स्टेप पीछे हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, और वो जब सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएंगे डॉक्टर वो साहब बेगम हो थोड़ा सा जाएंगे। ये बताइए कि जैसे बच्चे जो हैं, स्पेशली लड़के, जब टीनेज ईयर से गुजरे होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़े और एग्रेसिव, और उनको घर वाले बुरे लगने लगते हैं। फिर लड़कियों में ये है कि डिलीवरी के बाद वो बहुत ज़्यादा रोना धोना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, पीएमएस, हर माँ भी उनको साइकिल से पहले ऐसा होता है। तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, चाहे वो बच्चे लड़कों के बारे में हैं चाहे लड़कियों। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये हार्मोनल चेंजेस को कैसे मीट करना है एज अ whatever your relative, employee, employer, friend.
بچیوں میں تو 12-13 سال گرلز کے اندر 12-13 سال کے بعد ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ ان کی پیوبرٹی چینجز آئیں گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد obviously ان کے اندر ایموشنل اور چینجز بھی آئیں گے, اور خاص طور پہ خواتین جب اس سائیکل سے گزر رہی ہوتی ہے menstruation میں, ان they are very vulnerable and they're very weak, so we have to take them مطلب خواتین جو والدین ہیں, ماں ہیں, ہسبینڈز بھی اور والدین بھی خیال رکھیں تھوڑا سا کہ they're going through a very difficult state, اور اسپیشلی ڈیلیوری کے بعد بھی پوسٹ ہاں. مارٹم. اچھا وہ تو میم اسٹیبلشڈ ڈیزیزز ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ پریگننسی کے دوران جو اینٹی نیٹل جسے ہم کہتے ہیں, پرپیورل جو ایک ٹرم ہم یوز کر رہے تھے, اینٹی نیٹل کے اندر بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے, سائیکوسس ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس دیکھیں پہاڑوں سے آ جاتے ہیں, ریگستانوں سے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی شادی کی ہے اب بچہ ہو رہا ہے, کہتے ہیں جی بچہ جو ہے تمہارا نہیں. اب اس قسم کی باتیں پاگل پن کی اگر بیماری جس کو وہ کہتے ہیں جی ہے جی ہو گئی ہے جی, تو یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں اس کو پھر ہم انہیں سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بیماری ہے, اس میں ایسا لگتا ہے, اور ری ایشور کرنا ہے. اور میں آفرین ہے ان ہسبینڈس پہ کہ جنہیں سمجھ آ جاتی ہے. آپ یقین کریں اس کے لیے میم تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ان پڑھ لوگ آتے ہیں, بکریاں چرانے والے, انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ان کی بیوی کو کچھ ہو گیا. تو اگر ہمیں ان سے ایگزامپل لینی چاہیے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ڈیلیوری کے بعد اس کو کچھ ہو گیا, پہلے وہ ایسے نہیں تھی, پہلے اس کی نیند اچھی تھی, پہلے وہ کام اچھی کر رہی تھی, پہلے مسکرا کے بات کر رہی تھی, اب اس کو ہر بات پہ غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ نہیں چینج ہو جاتے, ایٹ ٹائمز کچھ عرصے کے لیے چھوٹی سی ڈیزیز ہو جاتی ہے جو علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈائگنوسس بھی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے. تھوڑا سا ایک اور چیزیں بتائیے کہ بزرگوں میں جو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, جو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں, یا جیسے اگر ساس ہے وہ بیچاری تھوڑی بزرگ ہو گئی ہے تو وہ ہر بات پہ نکتہ چینی کرے گی, تو پھر بہو کو بڑا برا بھی لگتا ہے. تو اس کو کیسے فائٹ کیا جائے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ میم میری بھی ساس ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے نا, آپ جیسے بزرگوں کو اپنی اولاد کو ہی ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے, تو دوسرے کی اولاد کو تو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں ڈیمنشیا کی طرف نا, کہ جب دیکھیں ایک ہوتا ہے پری سینائل ڈیمنشیا جو جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 70-80 سال عمر ہو. وہ پہلی میں نے 45 ایئرز اسلام آباد میں 45 ایئرز کی خواتین کو بھی کووڈ کے دوران دیکھا کہ ان کو پری سینائل ڈیمنشیا تھا. ان کو چیزیں بھول جاتی تھیں, وقت بھول جاتا تھا, ڈس اورینٹ, یعنی کہ انہیں یہ بھول جاتا تھا تاریخ کیا ہے, دن کیا ہے, سال کون سا ہے, اچھا یہ کون ہے, یہ بھائی ہے, بیٹا ہے. تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, پتہ ہے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں سائیکوسس میں چلے گئے, لیکن وہ سائیکوسس یا پاگل پن والی بیماری نہیں ہوتی, یہ ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آبویسلی انیشیل اسیسمنٹ کے اندر ہم نے ان کا ضرور جو ہے وہ آپ کلینکلی ہم دیکھتے ہیں, اگر سمجھنا ہے تو پھر MRI CT اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں. دوسری میم امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اولڈ ایج والے لوگ ہوتے ہیں نا, اگر ڈیمنشیا اسٹیبلش ہو گیا تو ایک چیز اس پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح چھوٹے بچے نہیں ہو جاتے اس طرح ان کا کیئر کرنا ہوتا ہے. بالکل, کہ کبھی کبھی روئیں گے, کبھی ہنسیں گے, تو کوئی بات نہیں, اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ضد کر رہے ہیں. دل ہم نے بہت بڑا کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارے والدین کو ڈیمنشیا ہو گیا تو ہم نے دل اس لیے بڑا کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری نجات ان کی خدمت میں رکھی. آپ دیکھیں, ہم بچہ ہمیں مار دیتا ہے ہم مائنڈ نہیں کرتے, بچہ ضد کرتا ہے ہم مائنڈ نہیں کرتے, بچہ کچھ کہہ دیتا ہے ہم مائنڈ نہیں کرتے, لیکن ماں باپ کہہ دیں تو ہم اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. ایک اور چیز میم کہ ڈیمنشیا کے اندر جو دماغ ہے وہ سکڑ رہا ہوتا ہے, اس سکڑنے کے پروسیس کو ہم سلو کر سکتے ہیں, اس سکڑنے کے پروسیس کو ہم سلو کر سکتے ہیں, لیکن سکڑاؤ سے ختم نہیں کر سکتے, اس نے ایونچولی ہو جانا ہے. تو اس لیے ہم نے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی ہے, کروانی ہے, ان کی جو ریورسٹگمین اور یہ جتنے بھی ایجنٹس ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ری اورینٹیڈ رکھنا ہے, انہیں بار بار بتانا ہے میں کون ہوں, اچھا ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم میں کون ہوں جی, یہ نہ کریں نا, آپ بتائیں میں احسن ہوں اور میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ یہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ریمائنڈ کریں, تصویریں دکھائیں, موویز روزانہ کی تاریخ, ایک بڑا سا کیلنڈر دیوار پہ لگا کے رکھیں, اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہو, کھڑکی کھلی ہوئی ہو جس میں, اچھا آپ کی وہ ایک بڑی زبردست, آپ وہ کھڑکی والی ہوپ فل ایگزامپل مجھے یاد آ گئی کہ وہ کھڑکی ادھر بھی بڑی کھولنی چاہیے, اور ریالٹی میں بھی کہ انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں ابھی دن کا وقت ہے, ابھی رات کا وقت ہے, اس طرح ری اورینٹیڈ رکھنا ہے. اچھا پھر وہ ایک ہفتے کے اندر ان کا برین اتنا ایکسرسائزڈ ہو جاتا ہے, ایک ہفتے, 2 ہفتے, 3 ہفتے, مہینہ, 2 مہینہ اکثر لگ جاتے ہیں, کہ وہ پھر غصہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آج جو ہے مثال کے طور پہ 15 تاریخ ہے, ابھی جون کا مہینہ ہے, یہ والا سال ہے, اینڈ دیٹ از دا سکسیس کی. اچھا اور ایک اور چیز کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں جس میں دن کو وہ والدین
والدین کو لے جاتے ہیں اور وہ پورا دن ان کو ری اچھا اورینٹڈ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم شاید کوئی غلط چیز ہے. اولڈ ایج ہوم میں پوری طرح اپنے ماں باپ کو بالکل نہیں چھوڑنا ہوتا, آپ ضرور ان کا خیال رکھیں, لیکن دیکھیں جب دن کے وقت آپ مصروف ہوتے ہیں اور آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنی دیر کے لیے جیسے کوئی اسکول بھیجتا ہے بچوں کو یا کسی بھی ٹریننگ سینٹر پہ, اتنی دیر کے لیے کسی اولڈ ایج سینٹر میں جب آپ بھیجتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہاں سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں, اور پھر وہ واپس آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو اپنا آپ بھی یوزفل لگے گا, پروڈکٹیو لگے گا کہ بھئی ہم صبح اٹھے ہیں, تیار ہوئے ہیں, کہیں گئے ہیں, کچھ ہوا ہے, اور یہ بڑا ہی ضروری ہے. میم جس طرح ابھی ہم نے ذکر مینشن کیا نا کہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو ہم اسکول میں ڈالتے ہوئے تو ہمارا دل نہیں خفا ہوتا. ہاں, اور اسکول صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, پھر واپس لے آئیں. بزرگوں کے لیے دیکھیں میم, اگر فار ایگزامپل ان کے بچے کام نہیں کریں گے, وہ کیسے ان کی دوائی افورڈ کریں گے, ان کا کیسے خیال رکھیں گے؟ کام بھی کرنا ہے اور والدین کو ہم نے ری اورینٹڈ بھی رکھنا ہے, یہ اسی پرنسپل کا حصہ ہے. ہاں یہ چیز کہ والدین کو اٹھا کے فور ایور رکھ لینا, وہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, وہ تو بالکل ڈسکریج ہے. نہیں وہ تو بالکل بھی انکریج نہیں کرتے, پر اس طرح کی ایکٹیویٹی ضرور. اچھا اب عید کی چھٹیاں بھی ہیں, سب لوگ والدین بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, تو آپ نے بتایا کہ اچھے مینٹل ہیلتھ کے لیے آپس میں بات چیت کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے, اچھی باتیں ہمیشہ ڈسکس کریں گے, ڈائٹ اور ایکسرسائز میں کیا کیا کریں گے وہ بھی تھوڑا بتا دیں, کیونکہ دیکھیں ایکسرسائز سے بھی تو اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. میم میرے پاس نا بھی, آپ کے پاس بھی, یو آر ویری سکسیزفل ڈاکٹر, اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. دیکھیں آتے ہیں عید سے پہلے ایک ہفتہ وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب فلاں فلاں چیزیں ہم کھا سکتے ہیں, وہ تیاری میں ہوتے ہیں نا, بڑی عید آ رہی ہے, ہم نے جی قیمہ بھی کھانا ہے, ہم نے تکے بھی کھانے ہیں, وہ سارا. اچھا چھوٹ بھی مل سکتی ہے جی. اچھا دیکھیں عید پہ ویسے سب کچھ پرفیکٹلی الائن کیے ہوئے, ہم نے اس پہ چلنا ہے. عید پہ یہ موقع ہے کہ جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم منائیں. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے نا. کوشش کریں, اگر ہماری کوشش سے ٹھیک نہیں ہوتا اللہ پہ چھوڑیں, بس بھئی اللہ میں نے کر لی ہے. میں نے تو آج صبح بھی شروعات اسی چیز سے کی تھی کہ روٹوں کو ضرور منا لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یوم عرفات پہ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو جس کے لیے آپ کے دل میں گرج ہے اس کو آپ نے ضرور ختم کر دینا ہے. یہی عید کا جو ہے اصل ایسنس ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احسن, آج ہمارے ساتھ تھے, سائیکائٹرسٹ ہیں. ہم نے آپ سے یہی بات کی اور آپ نے بھی اس عید پہ یہ عہد کرنا ہے کہ روٹوں کو منانا ہے, دل میں کسی قسم کا گرج نہیں رکھنا, اور خوب اچھے دل سے قربانی کرنی اور اچھی ہی بات کرنی ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اور شکر گزار ہونا ہے خدا سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے, ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.